اب آپ کے سامنے سلسلے وار قرآن کی تفسیر و معنی بیان ہوتے ہیں۔ پارہ دوسرا، سیقول، سورہ بقرہ، ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کر کے اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو تم پر صرف حرام کیا ہے مردار کو اور خون کو اور خنزیر کو اور ایسے جانور کو جو غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو۔ حرام چیزیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ۔ اول میتۃ یعنی مردار، اور جس جانور کا ذبح کرنا شرعاً ضروری ہو اور وہ بلا ذبح ہلاک ہو جائے تو وہ مردار ہے اور حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی جانور پہاڑ پر سے گر کر مر گیا، اس کو کسی درندے نے پھاڑ لیا، اس کا گلا گھونٹ کر مارا ہوا، ان سب کو شریعت کی روح سے میتۃ یعنی مردار کہیں گے۔ جس جانور کو ذبح کرنا ضروری نہیں، وہ دو طرح کے ہیں، ایک ٹڈی اور مچھلی، دوسرے وحشی جیسے ہرن وغیرہ۔ جبکہ اس کے ذبح پر قدرت نہ ہو تو اس کو دور ہی سے تیر یا کسی دوسرے دھاری دار ہتھیار سے اگر بسم اللہ کہہ کر زخمی کیا جائے تو حلال ہو جاتا ہے۔ البتہ بندوق کا شکار ذبح کیے بغیر حلال نہیں، کیونکہ بندوق کی گولی میں دھار نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمارے لیے دو مردار حلال کر دیے گئے، ایک مچھلی، دوسرے ٹڈی، اور دو خون حلال کر دیے گئے، ایک جگر، دوسرے تحال۔ پس ٹڈی اور مچھلی بغیر ذبح کے حلال ہیں، خواہ وہ خود مر جائیں گے یا کسی کے مارنے سے مر جائیں۔ البتہ جو مچھلی سڑ جانے کی وجہ سے پانی کے اوپر آ جائے وہ حرام ہے۔ اگر زندہ جانور کے جسم سے کوئی گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیا جائے تو وہ بھی میتۃ یعنی مردار میں شمار کیا جائے گا۔ دوسری چیز جو یہاں آیت میں حرام قرار دی گئی وہ دم یعنی خون ہے، جو بہتا ہو۔ جمع ہوا خون یعنی گردہ، جگر یا کلیجی، تلی، یہ باحکم حدیث حلال ہیں۔ تیسری چیز جو حرام فرمائی گئی وہ لحم خنزیر ہے، خنزیر یعنی سور کا گوشت۔
تمام امت اسلامیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ سور کی کل چیزیں یعنی گوشت، پوست، چربی، ہڈی، بال وغیرہ سب حرام و نجس ہیں، کیونکہ یہ جانور حرص، بے حیائی، بے غیرتی اور نجازت خوری میں مشہور ہے۔ جو قوم خنزیر کھاتی ہیں ان سے حیا، غیرت، عزت اور ناموس رخصت ہو جاتی ہے۔ نیز یہ جانور انسان کے فضلوں کو بہت رغبت کے ساتھ کھاتا ہے، اور فضلہ انسانی خنزیر کی خاص خوراک ہے، اور اس کا گوشت پوست زیادہ تر فضلہ انسانی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح خنزیر کا گوشت کھانا گویا کہ اپنا ہی فضلہ کھانا ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے 8ویں پارہ سورہ انعام میں لحم الخنزیر کے متعلق فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کیونکہ وہ نجس العین ہے۔ چوتھی چیز جس کو آیت میں حرام قرار دیا گیا ہے وہ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، یعنی وہ جانور جو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ کسی جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے اور باوقت ذبح اسی غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی جانور کو تقرب الی غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے لیکن باوقت ذبح ان پر نام اللہ ہی کا لیا جائے۔ جب یہ جانور غیر اللہ کے لیے نامزد ہو گئے تو یہ باوجہ شرک کے حرام ہو جاتا ہے۔ حدیث میں اور بعض دوسرے جانوروں کے کھانے کی بھی ممانعت آئی ہے، چنانچہ بحکم حدیث نبی علیہ السلام جو جانور اور پرندے شکار کر کے کھاتے ہیں یا ان کی غذا فقط گندگی ہے، ان کا کھانا جائز نہیں، جیسے شیر، بھیڑیا، گیدڑ، کتا، بلی، بندر، شکرا، باز، گدھ وغیرہ، اور جو ایسے نہ ہوں جیسے طوطا، مینا، فاختہ، چڑا، بٹیر، مرغابی، کبوتر، نیل گائے، ہرن، بطخ، خرگوش وغیرہ سب جائز ہیں۔ اسی طرح باحکم حدیث گو، گدھا، خچر کا گوشت کھانا درست نہیں۔ دریائی جانوروں میں سے فقط مچھلی حلال ہے، باقی سب حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر بھی جو شخص بے تاب ہو جائے بشرطے کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو تو اس شخص پر کچھ گناہ نہیں ہوتا۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہیں بڑے غفور الرحیم۔ حالت مجبوری کا حکم۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر بھی اللہ نے اتنی آسانی رکھی ہے کہ جو شخص بھوک سے بہت ہی بے تاب ہو جائے بشرطے کہ نہ تو کھانے میں طالب لذت ہو اور نہ قدر ضرورت و حاجت سے تجاوز کرنے والا ہو، تو اس حالت میں ان حرام چیزوں کے کھانے میں بھی اس شخص پر
کچھ گناہ نہیں ہوتا۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں کہ ایسے وقت میں یہ رحمت فرمائی کہ گناہ کی چیزیں میں سے بھی گناہ اٹھا دیا، یعنی اضطرار کی حالت میں 2 شرطوں کے ساتھ حرام چیزیں کھانے کی اجازت ہے۔ اضطرار کے معنی بے بسی، لاچاری، بے اختیاری کے ہیں، اور یہ مجبوری اور بے اختیاری کئی طرح پر ہوتی ہے۔ اول یہ کہ کوئی حلال چیز اس کے پاس نہ ہو اور نہ کہیں سے حاصل کرنا ممکن ہو، بھوک کے مارے اس کی جان پر آ بنے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی ظالم جابر حرام چیز کھانے پر مجبور کرے اور کہے کہ اگر تو نہیں کھاتا تو اس کو مار ڈالتا ہوں، اور اس شخص کو یقین کامل ہو جائے کہ اگر میں انکار کروں گا اور نہ کھاؤں گا تو یہ ظالم ایسا کرے گا۔ بس اضطرار کی ان سب صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے بندے کو حرام چیزیں کھانے کی اجازت دی ہے، مگر 2 شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط غذا کھانے والے کی نیت اور ارادہ نافرمانی نہ ہو، نہ اس کو لذت مطلوب ہو، صرف جان بچانا مقصود ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کھانے میں زیادتی نہ کرنے والا ہو، صرف اتنا کھائے کہ جس سے جان بچ جائے اور زندہ رہ سکے۔ اسے اضطرار کے وقت میں بھی حرام چیزوں کی حرمت بدستور ہے، اور حرام چیزیں اپنی جگہ حرامی ہی ہیں، مگر اضطرار کی وجہ سے اجازت ہے، اور کھانے والے پر مذکورہ بالا شرائط کے ساتھ کچھ گناہ نہیں۔ اور اگر کھانے میں کسی قدر بے اعتدالی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ غفور الرحیم ہے، یعنی امید ہے کہ وہ اپنی مہربانی سے اس بے اعتدالی کو بخش دے گا۔ آیت مذکورہ سے یہ بات ثابت ہو گیا کہ جس شخص کی جان خطرے میں ہو وہ جان بچانے کے لیے بطور دوا کے حرام چیز کو استعمال کر سکتا ہے، ان شرطوں کے ساتھ۔ حالت اضطرار کی ہو، یعنی جان کا خطرہ ہو۔ دوسری، کوئی حلال دوا کارگر نہ ہو یا موجود نہ ہو۔ نمبر 3، اس دوا سے مرض کا ازالہ قطعاً یقینی ہو۔ چوتھے، اس کے استعمال سے لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ پانچویں، قدر ضرورت سے زائد اسے استعمال نہ کیا جائے۔ دعا کیجئے، یا اللہ آپ اپنے فضل سے ہم کو جو رزق ظاہری عطا فرمائیں، اس پر شکر گزاری کی توفیق بھی نصیب فرمائیں، اور اس رزق کو کھا کر آپ کی مرضیات والی زندگی کو گزارنا نصیب فرمائیں۔ یا اللہ آپ کا دیا ہوا رزق کھا کر آپ ہی کی نافرمانی کرنا یہ حد درجہ کی بے غیرتی ہے۔ یا اللہ اس سے کامل طور پر بچائیے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔